قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وفی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ایمان نہیں چھپائے گا۔ کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا اعلانیہ اظہار فرماتے اور نیک اعمال کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے تصوف چھپے حق کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ تصوف چھپے حق کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری اسلام لانے کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ میری ہمشیرہ درد زہ میں مبتلا تھی۔ درد کا نام ہے۔ تو میں سحر طریق رات میں گھر سے نکلا، بیت اللہ شریف پہنچا، غلاف کعبہ کو تھام لیا۔ کعبہ شریف کا جو غلاف تھا میں نے اس کو تھام لیا۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت شفیع امت، جو پوری امت کے شفیع ہیں، پوری امت کے لیے رحمت ہیں، پوری امت کے لیے راہبر ہیں، وہ تشریف لائے اور حجر اسود کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالین شریف پہنے ہوئے تھے، آپ نے جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف رہے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک ایسی آواز سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی، جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کیسی آواز سنی؟ کیا آواز تھی؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سرکاری مدینہ، فرار قلب و سینہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عمر۔ فرمایا اے عمر، تو مجھے دن میں چھوڑتا ہے نہ رات کو؟ سبحان اللہ، کہ تم نہ دن کو مجھے چھوڑتے ہو نہ رات کو مجھے چھوڑتے ہو۔ سرکار مدینہ اقرار قلب نے پوچھا نا عمر فاروق سے کہ کون ہے میرے پیچھے؟ اب جب آواز سنی فرمایا میں عمر۔ کہا فرمایا کہ نہ تم دن کو میری جان چھوڑتے ہو نہ رات کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ سن کر میں ڈر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا نہ فرماتے، تو میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اسے یعنی ایمان کو چھپائے رکھنا، جو تم نے کہا ہے اس کو اپنے دل میں رکھنا۔ لیکن میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس کا اسی طرح اعلان کروں گا جس طرح شرک کا اعلانیہ ارتکاب کرتا تھا، کہ جب میں ابھی مسلمان نہیں تھا تو میں اپنے اسی مذہب پہ حق کے ساتھ ڈٹا تھا۔ اب دینی اسلام جو میرا مذہب ہے، میرا اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، میرا قلب و زبان ہے، میں اسے کس طرح چھپا کے رکھوں؟ میں اسی طرح اس کا ارتکاب کروں گا اعلانیہ جس طرح میں شرک کرتا تھا۔ تو یہ تو پھر ایمان ہے جو اچھائی ہے، پھر اسے میں کس طرح روکوں؟ اور فاروق کا لقب کیسے ملا حضرت عمر فاروق کو؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں مجھ سے 3 دن پہلے، حضرت سیدنا عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا حضرت سیدنا عمر فاروق سے کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمانے لگے مجھ سے 3 دن پہلے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، پھر اللہ عز و جل نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، تو میں نے کہا اللہ عز و جل وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے لائق ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب تھا یہ عمل۔
میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائیں؟ میری بہن نے کہا وہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں، دار ارقم میں۔ میں سیدھا وہاں پہنچا تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ تاجدار دو عالم حجرے مبارک میں تشریف فرمائے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ حضرت سیدنا حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا عمر۔ تو سب نے کہا کہ عمر آئے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جمع ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت حمزہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کو بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق آئے ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرے کپڑوں کو کھینچ کر چھوڑ دیا۔ میرے کپڑے کو کھینچا اور چھوڑ دیا۔ مجھ پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عمر کیا باز نہیں آؤ گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو دار ارقم میں موجود صحابہ کرام نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مسجد والوں نے سنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زندہ رہیں ہیں یا مریں کیا حق پر نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگرچہ تم زندہ رہو یا وفات پاؤ حق پر ہو۔ میں نے عرض کی تو پھر چھپیں کیوں؟ قسم ہے اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ ضرور نکلیں گے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 صفے میں نکلنے کو کہا، یعنی 2 صف بنا لیں اور اس میں نکلیں۔ ایک میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری میں تھا۔ بھیڑ کی وجہ سے ہم آٹے کی طرح پس رہے تھے۔ اتنی بھیڑ تھی کہ ہم اندر تنگ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ جب قریش نے مجھے اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی جو پہلے کبھی نہ پہنچی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے مجھے فاروق کا لقب دیا، اور اللہ عز و جل نے حق و باطل کے اللہ عز و جل نے حق و باطل کے درمیان فرق فرما دیا کہ حضرت عمر فاروق کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ پہلے اسلام ظاہر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، آپ کا ایمان قبول کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کو اتنی طاقت، اتنی جرت، اتنی جو ہے ہمت آئی ہمارے دین اسلام میں، اسلام قبول کرنے والوں میں، کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے ظاہر ہونے لگا اعلانیہ طور پر، کیونکہ ایک واحد وہ شاہ حضرت عمر فاروق ہے جنہوں نے اسلام کو ظاہر فرمایا، اسلام کو اعلانیہ طور پر ظاہر کرنے کا عہد کیا۔ کیونکہ وہ پہلے بھی صحابہ کرام کچھ مسلمان ہوئے لوگ، لیکن وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپ کر رہ رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اب تو ہم اس میں جو ہے چھپ کے نہیں رہنے والے ہیں، ایک حق ہے، اچھائی ہے، تو ہم کیوں ڈریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس چیز کو جو ہے دنیا پہ ظاہر کرنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں، اور دین اسلام چیز کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان اسلام ظاہر فرمایا، اور صرف اپنا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا، اور ان کی وجہ سے اسلام میں کافی حد تک ہمیں جو ہے طاقت ملی، ہم مسلمانوں کو، ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی وہ عشق، محبت، وہ ایمان، اسلام، دین پیدا فرمائے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔